کہ ہمارے اشتہار پہ ٹائٹل ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرس پاک، عرس کی بھی نسبت، میلاد کی بھی نسبت۔ ایک بڑی لطیف بات سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، آخر تک آپ توجہ کریں گے۔ بھئی میلاد منایا جاتا ہے حضور کی آمد کی خوشی میں، ایسے ہی ہے نا، آقا کی آمد کی خوشی میں کیا مناتے ہیں ہم؟ میلاد۔ آخر تک جو مناتے ہیں جی کیا مناتے ہیں؟ میلاد۔ اور عرس منایا جاتا ہے اللہ کے ولی کے جانے کے دن کی نسبت سے، اللہ کے پیارے کے جانے کی نسبت سے ہم مناتے ہیں عرس۔ عرس کا تعلق ہے پردہ کرنے سے، جب اللہ کا ولی پردہ کرتا ہے اس جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف، وہ عالم برزخ میں جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو اس کے جانے کی نسبت سے اہل سنت میں کیا منایا جاتا ہے؟ عرس۔ اور حضور کے میلاد کی نسبت سے، آنے کی نسبت سے ہم کیا مناتے ہیں؟ میلاد۔ تو سوال یہ ہے کہ حضور آئے تو حضور کے آنے کی نسبت سے ہم نے کیا منایا؟ میلاد۔ لیکن حضور نے بھی تو پردہ فرمایا تھا، آقا نے پردہ فرمایا تھا۔ 63 برس کی عمر میں حضور تشریف لے گئے تھے اپنے مزار اقدس کے اندر، روضہ اطہر کے اندر حضور تشریف لے گئے تھے، تو حضور کے آنے کے دن کو تو ہم مناتے ہیں میلاد کی صورت میں، حضور کے جانے کے دن کو ہم عرس کی صورت میں کیوں نہیں مناتے؟ سمجھ آئیے بھئی، حضور کے آنے کا دن مناتے ہیں، حضور کے تشریف لے جانے کا دن نہیں مناتے۔ حالانکہ حضور کل نفس ذائقۃ الموت، حضور بھی پردہ فرما کے اپنی قبر انور میں گئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قبر انور میں جلوہ گر ہوئے، لیکن حضور کے جانے کے دن کی نسبت سے ہم اہل سنت عرس نہیں مناتے، حضور کے آنے کے دن کی نسبت سے ہم کیا مناتے ہیں؟ میلاد۔ اب ولی کے جانے کی نسبت سے ہم کیا مناتے ہیں؟ شاباش، کیا مناتے ہیں؟ عرس۔ یعنی ولی اس دن اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، وہ قبر میں جاتا ہے، اس دنیا سے تشریف لے جاتا ہے، ہم جنازہ پڑھا کے قبر میں اتارتے ہیں، مٹی میں دفن کر کے اپنے ہاتھوں سے آ جاتے ہیں، لیکن پھر اس دن کو مناتے ہیں عرس کا نام دے کے۔ ولی بھی آیا ہوتا ہے، ولی بھی پیدا ہوا ہوتا ہے۔ ہم خواجہ اجمیری کا 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کرنے والے معین الدین چشتی اجمیری کا بھی عرس مناتے ہیں، وہ بھی جب وصال ہوا اس کی نسبت سے ان کی بھی آمد ہوئی، وہ بھی پیدا ہوئے، لیکن ہم ان کا میلاد نہیں مناتے۔ میلاد ہے بھئی برتھ ڈے، پیدا ہونا۔ میلاد کیا ہے؟ برتھ ڈے، پیدا ہونا، اس ڈے کی نسبت سے، پیدا ہونے کی نسبت سے۔ لیکن ہم ولی کے جانے کا دن مناتے ہیں، معین الدین چشتی اجمیری کے جانے کا دن مناتے ہیں، آنے کا دن نہیں مناتے۔ داتا علی حجویری کے جانے کا دن مناتے ہیں عرس کی نسبت سے، آنے کا دن میلاد نہیں مناتے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانے کے جانے کا دن مناتے ہیں، آنے کا دن میلاد کی نسبت سے نہیں مناتے۔ جلال الدین سرخپوش بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے عرس کا دن مناتے ہیں، ان کے میلاد اور آنے کا دن نہیں مناتے۔ اسی طرح کل اولیاء حضور غوث العظم غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ان کے آنے کا دن میلاد کی نسبت سے نہیں مناتے، ان کے پردہ فرمانے کا دن مناتے ہیں۔ سید طیب شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے جانے کے دن کو ہم منا رہے ہیں۔ احمد خلیفہ احمد دین رحمت اللہ علیہ ان کے جانے کے دن کو منا رہے ہیں، آنے کے دن میلاد کی نسبت سے نہیں مناتے۔ حالانکہ ولی بھی پیدا ہوتا ہے، نبی بھی آتا ہے، ولی بھی پردہ کرتا ہے، نبی بھی پردہ کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم نبی کے آنے کا دن مناتے ہیں، جانے کا دن نہیں مناتے، اور ولی کے آنے کے دن کو نہیں مناتے، جانے کے دن کو کیوں مناتے؟ کیوں مناتے ہیں؟ قربان جائیں۔ ولی، اب یہ سمجھنا ہے، ولی جو ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ روتا ہوا آتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ روتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے۔ روتا کیوں ہے؟ کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے بچے کی صورت میں تو اب وہ آ جاتا ہے اس میٹیریلسٹک دنیا کے اندر،
मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, मादी दुनिया के अंदर आ जाता है। और दुनिया को दुनिया क्यों कहते हैं? दुनिया दना यदनु से निकला है। दुनिया को दुनिया इसलिए कहते हैं कि ये नीचे है, ये नीचे है, ये करीब है, पस्ती की जगह है, घटिया जगह है। ये दना का मतलब होता है करीब, नीचे। दना का एक मतलब कुर्ब का, एक मतलब नीचे का। सुम्मा दना फतदल्ला, तो दना का एक माना यह है कि हुजूर करीब हुए, और दूसरा अगला माना यह है कि रब करीब हुआ। तो रब नीचे तशरीफ ला के महबूब के करीब हुआ। तो दना का मतलब होता है नीचे, पस्ती की जगह। दुनिया को दुनिया इसलिए कहते हैं कि यह पस्ती की जगह है। यहाँ पे कत्ल, यहाँ पे जुल्म, यहाँ पे जबर, यहाँ पे इस्तिबदाद, यहाँ पे शहवतें, यहाँ पे मादियत, यहाँ पे हिर्स, यहाँ पे हवस, यहाँ पे कीना, यहाँ पे बोझ, यहाँ पे इनाद, यहाँ पे तकब्बुर, यहाँ पे रिया, यहाँ पे किब्र, यहाँ पे तशद्दुद, यहाँ पे बेसब्री, यहाँ पे एक दूसरे पे जुल्म। इसलिए दुनिया को घटिया कहा गया है। अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किल्लाबुन, फरमाया कि ये दुनिया गंदगी का ढेर है और इसके तलबगार कुत्ते हैं। ये दुनिया चूंकि नीचे है इसलिए इस दुनिया को दुनिया कहा जाता है। तो बंदा जब अल्लाह वाला होता है, दुनिया का नहीं होता। जब वो तशरीफ लाता है तो उसके आंसू निकलते हैं, वो रोता है, वो चिल्लाता है। हर बंदा रोता है इसलिए कि वो आला जगह से पस्ती की जगह पे आ गया, वो आला जगह से घटिया जगह पे आ गया, पस्ती की जगह पे आ गया। वो आलम अरवाह में जब था तो नबियों की रूहों के कुर्बतों में था, वलियों की रूहों के कुर्बतों में था, वो अल्लाह की कुर्बतों में था। आलम अरवाह के अंदर अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला की सदाएं थी। वहां पे हक को मानना था, रब को तस्लीम करना था, रब को कालू बला कह के रब को रब मानना था, नफ्स की नहीं माननी थी। न वहां पे शैतान का हमला, न वहां पे नफ्स का हमला, न वहां पे हिर्स का हमला, न वहां पे हवस का हमला, न वहां पे शहवतों का हमला, न वहां के ऊपर हवस का हमला। ये सारा कुछ नहीं था। जैसे वो दुनिया के अंदर आता है, मादी दुनिया के अंदर आता है, तो वो रोता हुआ आता है, वो रोता हुआ आता है। अगर आप मसनवी मौलाए रोम पढ़ें, मसनवी मौलाए रोम, मौलाए रोम का कुनिया के अंदर मजार है तुर्की के अंदर। मौलाए रोम वो हस्ती हैं कि जिनको अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपना मुर्शिद कहा करते थे, और इकबाल का पूरा कलाम मौजूद है मुर्शिद रूमी मुरीद हिंदी के नाम से। उन्होंने अपने आप को मुरीद कहा है और मौलाए रोम को अपना मुर्शिद कहा है। और इकबाल को अपने मुर्शिद से इतनी मोहब्बत थी कि आपने मौलाए रोम के मजार, उनके दर की मिट्टी को वहां से लाया और हमेशा अपने घर में रखा। और फौत होने से पहले आपने वसीयत फरमाई कि जब मुझे कब्र में उतारा जाए तो जो सबसे पहली मिट्टी डाली जाए वो मेरे मुर्शिद मौलाए रोम के दर की मिट्टी मुझ पे डाली जाए। मौलाए रोम के दर की मिट्टी मेरे वजूद पे डाली जाए। तो हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कलंदर लाहौर बादशाही मस्जिद के साथ आपका मजार है। जब आपको मट्टी में डाला गया, कब्र में उतारा गया, तो सबसे पहले आपके मुर्शिद मौला रोम की दर की मिट्टी को आप पे डाला गया। और मौला रोम के दरवाजे पे उस मुरीद सादे को ऐसा कबूल किया गया कि अगर आप जाएं तुर्की के अंदर, कुनिया के अंदर, मौला रोम के मजार पे आप जाएं तो मौला रोम का जहां पे मजार है तो बाहर एक तरफ अल्लामा इकबाल की सिंबॉलिक कब्र मौजूद है। कब्र यहां है लेकिन मुर्शिद ने ऐसा कबूल किया है कि अहले तुर्क ने अल्लामा इकबाल की वहां कब्र एक अलामती सिंबॉलिक कब्र बनाई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। तो मौलाए रोम का जो कलाम है, कुर्बान जाएं, मौलाए रोम के कलाम की इब्तिदा जिस शेर से होती है, मसनवी मौलाए रोम, वो कलाम है बिश्नु अज़ने चू हिकायत मी कुनद बस जुदाई हा शिकायत मी कुनद सीना खाहम शरह शरह अज फिराक ताबकोयम शरह दर्द इश्तियाक। मौलाए रोम फरमाते हैं कि मैंने बांसुरी से पूछा, बांसुरी से पूछा। मौला रोम की खूबी ये है, हिकायत और तमसील की सूरत में बड़ी से बड़ी बात समझा जाती है, बड़ी से बड़ी बात समझा जाते हैं। मौला रोम फरमाते हैं कि मैंने बांसुरी से पूछा, ए बांसुरी
تیرے اندر پھونک ماری جاتی ہے لیکن تیرے اندر سے درد کا ایک طوفان اٹھتا ہے، تیرے اندر سے درد کا ایک طوفان اٹھتا ہے، تیرے وجود کے اندر، تیرے سوراخوں کے اندر سے ایک سوز، ایک اداس، ایک دکھ، ایک الم، ایک بچھوڑے کسی کیفیت کہ جس کے اندر درد ہی درد ہو، ہم پھونک مارتے ہیں، تیرے سینے سے عجیب سا درد نکلتا ہے، ہوک اٹھتی ہے۔ اس ہوک کے اٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ ہائے ہائے، اس ہوک کے اٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ مولا روم فرماتے ہیں کہ میں نے بانسری سے پوچھا تو بانسری کہتی ہے وجہ یہ ہے کہ میں تھی درخت کا حصہ، میں تھی درخت کا حصہ، مجھے کاٹا گیا، میری اصل سے مجھے جدا کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، میری اصل سے مجھے جدا کر دیا گیا، مجھے کاٹا گیا، مجھے مختلف پروسیس سے گزارا گیا، میری لکڑی کو چیرا گیا، میرے سینے کو چیرا گیا، پھر میرے اندر سوراخ کیے گئے، میرے سینے کو چیر دیا گیا، چونکہ میں اپنی اصل سے جدا ہوئی ہوں، میں تھی خوش و خرم، میں انسان کو سایہ دیتی تھی، میں درخت کا حصہ تھی، میں انسان کو پھل دیتی تھی، میں درخت کا حصہ تھی، میں انسان کو آکسیجن دیتی تھی، میں درخت کا حصہ تھی، میں انسان کو ٹھنڈک دیتی تھی، میں درخت کا حصہ تھی، میں انسان کو سبزہ اور رونق دیتی تھی، میں درخت کا حصہ تھی، میں بہاروں کا حصہ تھی، لیکن جب میری اصل سے مجھے جدا کیا گیا، مجھے کاٹا گیا، میرے اندر سوراخ بن گئے، اب جب مجھ میں کوئی پھونک مارتا ہے تو میرے اندر جو دکھ ہے وہ میرے سینے سے باہر چھلک پڑتا ہے، میرا جو دکھ ہے میرے سینے سے باہر چھلک پڑتا ہے۔ میں ایسا سینہ چاہتی ہوں کہ جو چھلنی چھلنی ہو جائے، اور میرا فراق جو ہے کہ اپنی اصل سے جدا ہونے کا فراق، میرا دکھ، میرا علم دنیا سنے، اس لیے میری آواز کے اندر سوز و گداز ہے کہ میں سینہ خواہم شرح شرح از فراق، کیونکہ جدائی والا سینہ میں چاہتی ہوں، جدائی والا سینہ میں چاہتی ہوں، اور پھر میں اپنے غم، اپنے دکھوں کی داستان دنیا کے سینوں میں، انسانوں کے سینوں میں ڈال دیتی ہوں۔ مولا روم آگے سبق لکھتے ہیں کہ ایک لکڑی اگر اپنی اصل سے جدا ہو جائے تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے، اے بندے تیری یہ دنیا اصل نہیں تھی، اے ہائے تیری یہ دنیا اصل نہیں تھی، تیری اصل مالا والا تھی، تیری اصل نبیوں کی روحوں کی قربتیں، اہل بیت اطہار کی روحوں کی قربتیں، ولیوں کی روحوں کی قربتیں، صحابہ کرام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربتیں، ان کی روحوں کی قربتیں، رب تعالیٰ کی قربتیں، کالو بلا کی صدائیں، تو اپنی اصل سے جدا ہو کے اس دنیا میں اتنا خوش و خرم کہ اب تجھے اپنی اصل کی طرف جاتے ہوئے تو موت سے ڈرتا ہے۔ ارے درخت کی لکڑی اپنی اصل کے لیے اتنی تڑپتی ہے، اے بندے تو اس دنیا کا ہو گیا، تو اس دنیا کا ہو گیا، تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ دنیا میں رہ کے دنیا کا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال اہل تصوف یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کشتی سمندر کے اندر ہو، دریا کے اندر ہو، کشتی پانی کے اوپر ہو، لیکن پانی کشتی کے اندر نہ جائے، کشتی نے پانی کے اوپر ہی تیرنا ہے، کشتی نے پانی کے اوپر ہی تیرنا ہے، کشتی کو پانی پہ آپ نے رکھنا ہے، لیکن کشتی کے اندر پانی نہیں آنا چاہیے، اگر کشتی کے اندر پانی آ گیا تو کشتی غرق ہو جائے گی۔ ہم نے دنیا میں رہنا ہے کیونکہ یہ آزمائش کی دنیا ہے، ہم نے یہاں وقت گزارنا ہے، زندگی موت کا ایک وقت ہے، لیکن اگر یہ دنیا ہمارے اندر آ گئی کشتی کی صورت میں، پانی جس طرح کشتی میں آ جائے تو کشتی غرق ہو جائے گی، لیکن اگر حرص، ہوس، لالچ، طمع، حسد، کینہ، بغض، اناد، جبر، تشدد، کبر، ریاکاری، یہ سارے رذائل، شہوتیں اور گھٹیا پن اگر انسان کے اندر آ گیا تو پھر انسان غرق ہو گیا، پھر انسان غرق ہو گیا۔ تو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے
وہ اس کشتی کی مانند دنیا میں رہتا ہے جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتا۔ وہ رہتا ہے اس دنیا میں ہے کیونکہ دنیا میں وقت پورا کرنا ہے، لیکن وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب آنکھیں بند ہوں گی اور وہ دن آئے گا، قبر میں جاؤں گا، سامنے زہرا کے بابا محمد مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ قبر میں جاؤں گا، سامنے چہرہ محمد مصطفیٰ ہوگا، تو ولی کا عرس اس لیے منایا جاتا ہے، نبی کا میلاد منایا جاتا ہے۔ ولی کا میلاد نہیں منایا جاتا، ولی کا عرس منایا جاتا ہے، نبی کا عرس نہیں منایا جاتا۔ کہ بندہ مومن ولی جو ہوتا ہے وہ ساری زندگی موت نہیں مانگ سکتا، کیونکہ نبی نے منع کیا ہے کہ موت نہیں مانگنی، موت کی حسرت نہیں کرنی، موت نہیں مانگ سکتا، لیکن قربان جائیں انتظار میں رہتا ہے کہ کب موت آئے گی، اس گھٹیا دنیا سے نکلوں گا، قبر میں جاؤں گا اور سامنے محمد مصطفیٰ کا دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سامنے چہرہ والضحیٰ ہوگا۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں جس دن سے سنا اور پڑھا ہے کہ یہ دنیا چھوڑیں گے، موت آئے گی، پردہ کریں گے، قبر میں اتارا جائے گا، جنازے کے بعد منو ٹنو مٹی میں ڈالا جائے گا، قبر میں جیسے جائیں گے اولاد چھوڑ کے واپس چلی جائے گی، رشتہ دار چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے، اہل علاقہ چھوڑ کے واپس چلے جائیں گے، جیسے قبر میں جائیں گے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہوگا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں عاشق تو ساری زندگی تڑپتا رہتا ہے کہ کب دیدار محمد مصطفیٰ ہوگا، کب دیدار محمد مصطفیٰ ہوگا۔ عاشق تو تڑپتا رہتا ہے کہ کب دیدار ہوگا، وہ موت مانگتا نہیں، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ عاشق کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب سے پڑھا اور سنا ہے مریں گے، منو ٹنو مٹی میں جائیں گے، سامنے محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہوگا، فرماتے ہیں موت نہیں مانگ سکتے کہ نبی نے منع کیا ہے، اے ہائے موت نہیں مانگ سکتے کہ نبی نے منع کیا ہے۔ اگلا جملہ آپ نے سننا ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ فرماتے ہیں موت نہیں مانگ سکتے کہ نبی نے منع کیا ہے، لیکن فرماتے ہیں جس دن سے پڑھا اور سنا ہے کہ مریں گے اور قبر میں جائیں گے، سامنے چہرہ محمد مصطفیٰ ہوگا، فرماتے ہیں اس دن سے انتظار کر رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، موت کو کہاں موت پڑ گئی ہے کہ آتی نہیں ہے، اے موت کو کہاں موت پڑ گئی ہے کہ آتی نہیں ہے۔ مر کے پہنچا ہوں اسی دل ربا کے واسطے، کہتے ہیں جب قبر میں جائیں گے تو پھر ہزار اس جیسی دنیایں، ہزار اولادیں، ہزار کاروبار، کروڑوں اس جیسی ثروتیں چھوڑ کے آ جائیں، سامنے دیدار محمد مصطفیٰ ہو جائے، تو اس لمحے کی جو لذت ہوگی، تو یہ دنیا کا چھوڑنا، دنیا کو چھوڑنا اور دنیا کا جو کچھ ہے اس کو چھوڑنا، یہ بڑا ہیچ نظر آئے گا کہ حضور کے دیدار پہ تو یہ سارا کچھ قربان۔ تو عاشق منتظر رہتے ہیں، مانگ نہیں سکتے موت، لیکن کب ہم جائیں گے قبر میں اور سامنے دیدار محمد مصطفیٰ ہوگا، دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ تو جیسے ہی اللہ کا ولی جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سامنے چہرہ محمد مصطفیٰ ہوتا ہے۔ ہر کسی سے سوالات قبر ہوں گے، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن ولی جب جاتا ہے تو کیا فرمایا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، فرشتے اسے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، جس طرح پہلی رات کی دلہن عالی شان سیج کے اوپر سوتی ہے، اے اللہ والے تو ساری زندگی جس دیدار کے لیے تڑپتا رہا، جس محبوب کے لیے تڑپتا رہا، تجھے خوشخبری سناتے ہیں کہ وہ تاجدار محمد مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں، سبحان اللہ، تشریف لانے والے ہیں۔ تو ولی جب وہاں پہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے سیج بچھا دی جاتی ہے، اس کے لیے بولیں بھائی سیج بچھا دی جاتی ہے، اور حضور نے فرمایا فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، جس طرح پہلی رات کی دلہن کہ اس کے خاوند کے سوا اور کوئی نہیں آ سکتا، اسی طرح اسے کہا جاتا ہے کہ جس محبوب کے لیے تڑپتا تھا، جس محبوب کے لیے تو آنسو بہاتا تھا، جس محبوب کے دیدار کے لیے تیرا دل مچلتا تھا، جس نبی پہ
درود و سلام بھیجا کرتا تھا، جس نبی کا نام چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگایا کرتا تھا، وہ محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہونے والے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ۔ وہ محمد مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں۔ تو اس حدیث سے نم کا نومت العروس، عروس سے عرس نکلا ہے، عروس سے عرس نکلا ہے، چونکہ محبوب سے ملاقات کا دن ہے۔ اس دن کی نسبت سے کہ حضور سے ملاقات اللہ کے ولی کی ہوئی ہے، اس نسبت سے ہم ان کا مناتے ہیں عرس، کہ وہاں حضور کی ملاقات ہے، آقا کی ملاقات ہے، کیونکہ حضور سے ملاقات ہونی ہے، اس لیے اللہ کے ولی کا ہو گیا عرس۔ ان کا میلاد نہیں مناتے تو حضور کا میلاد کیوں مناتے ہیں، اور حضور کا عرس کیوں نہیں مناتے؟ قربان جائیں، وہاں ولی کو حضور نے دیدار کرانا ہے، وہاں ولی کو حضور نے اپنی قربت عطا فرمانی ہے، وہاں ولی کو حضور نے اپنی مسکراہٹ عطا فرمانی ہے، وہاں ولی کو حضور نے اپنے سینے سے لگانا ہے۔ اس لیے فرشتوں نے کہنا ہے نم کا نومت العروس، اس عروس سے، اس حدیث سے عرس کو استنباط کیا گیا۔ اور قربان جائیں، نبی کا میلاد کیوں منایا جاتا ہے؟ 571 عیسوی سے پہلے کے دور کا مطالعہ کریں، سمجھ آ جائے گی کہ میلاد کیوں منایا جاتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جائے، انسان اشرف المخلوقات ہو کے اتنا پست ذہن، پست سوچ اور پست شعور ہو کہ اپنی ہی بیٹی کو وہ زندہ دفن کر دے۔ دھرتی ہزاروں بیٹیوں کی سسکیاں اور آہیں روزانہ اپنے سینے کے اندر ٹوٹتی ہوئی محسوس کرتی تھی، روزانہ بے گناہ ہزاروں بیٹیوں کو اپنے سینے میں دفن ہوتے ہوئے دیکھتی تھی۔ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جائے، جہاں پہ نہ کوئی عدل، نہ کوئی انصاف، نہ کوئی حق، نہ کوئی حقوق، جہاں انسان کو منڈیوں میں غلاموں کی طرح، جانوروں کی طرح غلام بنا کے بیچا جائے، اس معاشرے کے اندر جہاں ظلم و ستم اتنا ہو کہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، جس کے پاس اقتدار ہے، وہ غریب کی بیٹی کی جب چاہے عزت پامال کر دے، غریب کے لیے نہ عدل، غریب کے لیے نہ مساوات، غریب کے لیے نہ حق، نہ حقوق، نہ جینا، نہ اس کا مرنا، وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے والا ہو، جہاں پہ انسان کے لیے نہ کوئی شعور، نہ کوئی علم، نہ کوئی معرفت، انسان اشرف المخلوقات ہو کے جس معاشرے میں رب کے اپنے گھر کعبۃ اللہ کو 360 بتوں کے ساتھ بھر دے، اس معاشرے کا اس وقت کیا عالم ہوگا؟ اس معاشرے کی کیا حالت ہوگی جہاں 360 بت اللہ کے گھر کے اندر، جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، جہاں عدل و انصاف نہیں، انسانوں کو منڈیوں میں جانوروں کی طرح بیچا جا رہا ہے، سسکتی، بلکتی، تڑپتی، روتی، آہیں، سسکیاں بھرتی ہوئی مظلوم انسانیت کی آہیں اور سسکیاں اور آنسو جب رب کے عرش کو ہلانے لگے تو 571 عیسوی 12 ربیع النور کے دن سوموار کی شب 4:20-21-22 میں سیدہ آمنہ کے گھر میں رب تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔ آقا آئے، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، آقا آئے، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، ہر طرف توحید کا نور پھیل گیا، عدل کا نور پھیل گیا، انصاف کا نور پھیل گیا، حق کا نور پھیل گیا، احترام انسانیت کا نور پھیل گیا، بیٹیاں سربلند ہو گئی، بیٹیوں کو رحمت قرار دیا گیا، ماں کے روپ میں ان الجنت تحت اقدام الامہات، اسی بیٹی ماں کے روپ میں جب آئی اس کے قدموں کے تلے مرد کی جنت رکھ دی گئی۔ معاشرے کے اندر تقوی، طہارت، زہد، ورع، للہیت، استغنا، حسن خلق، آداب، اخلاق جیسے اوصاف محمد مصطفیٰ نے ودیت فرما دیے، تفریح فرما دیے، معاشرے کو کائنات کا عظیم ترین معاشرہ بنا دیا۔ آقا آئے، ہر طرف رحمتیں رحمتیں بٹ گئیں، چونکہ حضور ہمارے پاس آئے اور رحمتیں بٹی، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ وہاں ولی کے پاس حضور آئے، اس لیے ولی کا عرس مناتے ہیں۔ یہاں بھی حضور کی آمد ہے، وہاں بھی حضور کی آمد ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں حضور آئے، کل جہاں پہ رحمت بٹی، اس لیے حضور کی آمد کا دن میلاد ہم مناتے ہیں۔ اس
طرف ولی گئے قبر میں، حضور آئے، نم کو نوبت العروس کہا گیا، حضور جلوہ گر ہوئے، یہاں بھی حضور کی آمد ہوئی، یہاں بھی آقا کی آمد کی نسبت سے عرس منایا گیا، اور یہاں حضور کی آمد کی نسبت سے میلاد منایا گیا۔ گل ساری سرکار کی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ